حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں سب نے روزہ رکھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو چھوٹے بچے انہوں نے بھی روزہ رکھا۔ مغرب کا وقت ہونے والا تھا اور سب کے سب مصلی بچھائے رو رو کر دعا مانگ رہے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا ختم کر کے گھر میں گئی اور 4 روٹیاں بنائی۔ اس سے زیادہ اناج گھر میں نہیں تھا۔ پہلی روٹی اپنے شوہر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھ دی، دوسری روٹی اپنے بڑے بیٹے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اور تیسری روٹی اپنے چھوٹے بیٹے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اور چوتھی روٹی اپنے سامنے رکھ لی۔ مسجد نبی میں اذان ہونے لگی۔ سب نے روٹی سے روزہ کھولا مگر وہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی جس نے آدھی روٹی کھائی اور آدھی روٹی دوپٹے سے باندھنے لگی۔ یہ معاملہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا اور کہا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجھے بھوک نہیں لگی؟ ایک ہی تو روٹی ہے، اس میں سے آدھی روٹی دوپٹے میں باندھ رہی ہو۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہو سکتا ہے میرے بابا جان کو افطاری میں کچھ نہ ملا ہو، وہ بیٹی کیسے کھائے گی جس کے باپ نے کچھ نہیں کھایا ہوگا۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوپٹے میں روٹی باندھ کر چل پڑی۔ ادھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز پڑھ کر آ رہے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دروازے پر کھڑا دیکھ کر حضرت وسلم کہتے ہیں، اے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم دروازے پر کیسے؟ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اندر تو لے چلے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ کہا، جب افطار کی روٹی کھائی تو آپ کی یاد آ گئی کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا نہ ہو، اس لیے آدھی روٹی دوپٹے سے باندھ کر لے آئی ہوں۔ روٹی دیکھ کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اچھا کیا جو روٹی لے آئی، ورنہ چوتھی رات بھی تیرے باپ کی اسی حالت میں نکل جاتی۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر رونے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روٹی مانگی۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بابا جان آج اپنے ہاتھوں سے روٹی کھلاؤں گی، پھر اپنے ہاتھ سے کھلانے لگی۔ روٹی ختم ہو گئی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور کہا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب کیوں روتی ہو؟ کہا، ابا جان کل کیا ہوگا؟ کل کون کھلائے گا؟ کل کیا میرے گھر میں چولہا جلے گا؟ کل کیا آپ کے گھر میں چولہا جلے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ حضرت فاطمہ کے سر پر رکھا اور کہا کہ اے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو بھی صبر کر لے اور میں بھی صبر کرتا ہوں۔ ہمارے صبر سے اللہ امت کے گناہ گاروں کا گناہ معاف کرے گا۔ یہ ہوتی ہے محبت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے تھی اور امت سے تھی۔ یہ گناہ گار امتی ہم ہیں جن کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے رہے۔ نبی کی بیٹی بھوکی رہی اور ہم لوگ ان کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ کل قیامت کے دن کیا جواب دیں گے؟ ہمیشہ نیک عمل کریں، اپنی زندگی کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلانے کی کوشش کریں تاکہ قیامت کے دن ہمیں کوئی شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔